بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفا ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 22 دسمبر 2022 بروز جمعرات 28 جمادی الاول بمطابق 1444 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی نئی اور اہم اپڈیٹس ہوں گی جو غیر ملکیوں کے لیے جاننا ضروری، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ مکہ اور جدہ سمیت کئی علاقوں میں آج جمعرات کو تمام سکول بند، آن لائن تعلیم ہوگی۔ سعودی محکمہ تعلیم نے کہا، بارش کے پیش نظر جمعرات 22 دسمبر کو مکہ مکرمہ، جدہ، طائف، رابغ، الجموم، بحرہ الکامل اور خلیج میں تمام سکول بند رہیں گے۔ تدریس آن لائن ہوگی۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی کے مطابق محکمہ تعلیم جدہ نے بیان میں کہا کہ جمعرات کو جدہ، رابغ اور خلیج میں سکول بند رہیں گے۔ مدرستی پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن تعلیم ہوگی۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ موسمیات کے قومی مرکز کی رپورٹوں کی بنیاد پر طلباء، اساتذہ اور انتظامی عملے کی سلامتی کی خاطر کیا گیا ہے۔ القرآن کنگ عبدالعزیز اور جدہ یونیورسٹی میں بھی جمعرات کو آج آن لائن تدریس کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ طالبان خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی کا فیصلہ واپس لیں۔ سعودی عرب نے طالبان سے کابل میں خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر عائد پابندی کا فیصلہ واپس لینے پر زور دیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس فیصلے پر حیرت اور افسوس کا اظہار کیا کہ تمام مسلم ممالک کو بھی اس پر حیرت ہے۔ وزارت نے کہا، یہ فیصلہ افغان خواتین کے جائز شرعی حقوق کے بھی منافی ہے۔ ان حقوق میں تعلیم کا حق سب سے پہلے ہے، جس کی بدولت خواتین اپنے ملک اور عوام کی خوشحالی، ترقی اور امن استحکام میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ او آئی سی نے بھی افغان خواتین پر یونیورسٹیوں کے دروازے بند کرنے پر افغان حکومت کی مذمت کی ہے۔ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے ایک بیان میں افغان خواتین پر یونیورسٹیوں کے دروازے غیر معینہ مدت تک بند کرنے کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ افغان حکومت کے فیصلے پر او آئی سی کو تشویش ہے۔ سیکرٹری جنرل اور ان کے ایلچی برائے افغانستان کئی بار افغان حکام کو اس جیسے فیصلوں کے نتائج سے خبردار کر چکے ہیں۔ نئی دلی کے سعودی سفارت خانے میں لیبر اتاشی کی تعیناتی۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے نئی دلی کے سعودی سفارت خانے میں سعود آل منصور کو لیبر اتاشی تعینات کر دیا۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی عرب نے اس سے پہلے 3 ممالک میں لیبر اتاشی تعینات کیے تھے، اب ان کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ لیبر اتاشی کی تعیناتی کا مقصد انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان ورکرز کے معاملے میں تعاون کو بہتر بنانا ہے۔ ایسے انڈین باشندے جو سعودی عرب میں جاب کے سلسلے میں آنا چاہتے ہیں، ان کو سعودی قوانین اور ضوابط سے آگاہ کیا جائے گا۔ لیبر اتاشی کی ذمہ داریوں میں آجر اور اجیر کے حقوق اور فرائض سے آگاہی، ورکرز کو پیش آنے والے چیلنجز اور مسائل کا حل، اس کے علاوہ ملازمت کے امیدواروں کی اہلیت اور قابلیت کو چیک کرنا شامل ہے۔ سعودی کابینہ نے انڈیا کے سفارت خانے میں لیبر اتاشی جو سیکشن ہے وہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سعودی حکومت اپنے شہریوں کو انڈیا سے جو افرادی قوت ہے اس کی درآمد میں سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ یہ لیبر اتاشی کا تقرر بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ جدہ اور مکہ کو جوڑنے والی نئی ہائی وے پر کام آخری مراحل میں۔ سعودی وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا کہ جدہ اور مکہ کو جوڑنے والی نئی ہائی وے پر کام آخری مراحل میں داخل ہونے والا ہے۔ سابقہ ویب سائٹ کے مطابق یہ ہائی وے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ مکہ جاتی ہے۔ وزارت نے کہا کہ نئی ہائی وے کی مجموعی لمبائی 72 کلومیٹر ہوگی۔ اس میں حد رفتار 140 کلومیٹر فی گھنٹہ رکھی جائے گی، جس کے باعث جدہ سے مکہ کا سفر صرف 35 منٹ میں ہوگا۔ وزارت نے کہا، منصوبے پر 4 مرحلوں میں کام ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ 7 کلومیٹر ہے، جس کا 78% جو کام ہے مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرا مرحلہ 19 کلومیٹر کا ہے، جس پر 85% کام مکمل ہو گیا ہے۔ تیسرے مرحلے میں 27 کلومیٹر ہے، جس کا 100% کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ چوتھا اور آخری مرحلہ باقی ہے، جس پر جلد کام شروع کیا جائے گا۔ وزارت نے کہا، جدہ مکہ ہائی وے 2 جو طرفہ شاہراہ ہے، جس میں ہر طرف 4 ٹریک رکھے گئے ہیں۔ نئی ہائی وے مکہ مکرمہ میں تیسرے رنگ روڈ سے شروع ہوتی ہے اور جدہ میں ایئرپورٹ پل پر ختم ہوتی ہے۔ ہائی وے کے باعث حاجیوں اور عمرہ زائرین کو ایئرپورٹ آنے جانے کے علاوہ جدہ کے شمال میں واقع محلوں کے جو رہائشی ہیں ان کو بڑی سہولت حاصل ہوگی۔ 300 ریال کے عوض ایک ویڈیو ثبوت کے طور پر اور ایک نیا گروہ جو ہے وہ عمرہ کرنے والا سامنے آ گیا۔ اگرچہ معذور اور جو قانونی طور پر فوت شدہ لوگ ہیں ان کی طرف سے عمرہ کرنا جائز ہے، لیکن حال ہی میں ایک بات سامنے آئی ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کو منافع بخش کاروباری منصوبے میں بدل چکے ہیں۔ چونکہ معذور یا فوت ہونے والے کی طرف سے جو ہے ایسا جو عمرہ کرنے کا رجحان بدل چکا ہے، کچھ لوگ جو وقتی طور پر جو ہے کچھ مقامات پر جو
جو ہے 300 سے 350 ریال لے کر وہ جو ہے فیس کے عوض لوگوں کا عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یہ لوگ، جن میں سے زیادہ تر غیر ملکی ہیں، وہ سماجی جو سوشل ویب سائٹس ہیں یا سوشل میڈیا ہے اس کے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹس کو استعمال کرتے ہوئے معذور لوگوں اور جو فوت ہو گئے لوگ ہیں ان کی جانب سے عمرہ اور جو حج کے اشتہارات ہیں اس کے ایڈورٹائز کر رہے ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں کی طرف سے جو ہے وہ لوگ عمرہ کر دیں، تو اس کے بدلے میں وہ ان سے پیسے لے رہے ہیں اور ثبوت کے طور پر ان کو ویڈیو ٹیپس جو ہیں یا ویڈیو کالز پر ان کو یہ تمام مراحل جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو واٹس ایپ پر جو ہیں ان کے ساتھ تمام ویڈیوز وغیرہ شیئر کی جاتی ہیں کہ آپ کی طرف سے عمرہ ادا کیا گیا ہے، اور ان جو مستحقین ہیں ان کی جانب سے عمرہ کے مناسک جو ہے ادا کرنے، ان کا مقصد تو اچھا ہے لیکن ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف کاروباری ہے اور ان کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے جو غریب لوگ ہیں جو کہ عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان کا مالی استحصال کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں شیخ قیس بن محمد الشیخ مبارک نے اخبار 24 کے ساتھ اپنے انٹرویو میں کہا کہ کسی شخص کو کسی اور کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے مقرر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں دیکھتا میں کہ جب ایسے کاروبار کے طور پر اس کو کیا جا رہا ہو۔ دوسروں کی طرف سے عمرہ کرنے سے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے کہ یہ ایک کاروبار میں تبدیل ہو گیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جدہ میں اسلحہ کے زور پر دکان لوٹنے والے 3 افراد گرفتار۔ جدہ پولیس نے اسلحے کے زور پر دکان کو لوٹنے والے 3 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ افراد دکان میں رقم اور وہاں موجود کارکنوں سے پیسے، موبائل اور قیمتی اشیاء لے کر فرار ہو گئے۔ جدہ پولیس نے نگران کیمروں کی مدد سے ملوث افراد کی شناخت کر لی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ یمنی تارکین ہیں اور ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ پولیس نے کہا چوری کی گئی رقم اور چھینی جانے والی اشیاء واپس کر دی گئی ہیں، جبکہ مذکورہ افراد کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ جازان اور اسیر ریجن میں منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی اور 413 سمگلرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں سیکیورٹی فورسز نے جازان اور اسیر ریجنز میں منشیات سمگلنگ کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ نئے ویزے پر آنے والے اقامہ نہ بننے پر کفالت کیسے تبدیل کروائیں؟ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کی جانب سے سعودی عرب میں قانون محنت میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ معاملات کو کسی تاخیر کے بغیر فوری حل کرنے کے لیے ڈیجیٹل خدمات کا دائرہ بھی وسیع کرتے ہوئے ہر ایک کی دسترس میں دیا گیا ہے تاکہ فریقین کے حقوق کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ سعودی عرب نئے ویزے پر آیا تھا، 6 مہینے گزر جانے کے باوجود کفیل نے میرا اقامہ نہیں بنوایا، دوسری جگہ کفالت تبدیل کیسے کر سکتا ہوں؟ سوال کے جواب میں وزارت افرادی قوت کے ذیلی ادارے کیوا کی جانب سے کہا گیا کہ اس صورت میں جبکہ کارکن کو سعودی عرب آئے ہوئے 90 دن سے زیادہ وقت گزر گیا ہے اور کفیل اقامہ جاری نہ کرائے تو کارکن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ڈائریکٹ نئے کفیل کے پاس اسپانسرشپ تبدیل کر لے۔ واضح رہے، وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی نے انٹرنیٹ پر کیوا کے عنوان سے تجرباتی طور پر پلیٹ فارم جاری کیا ہے جہاں آن لائن خدمات انجام دی جاتی ہیں۔ کیوا پلیٹ فارم پر آجر اور اجیر کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لیبر مارکیٹ کے حوالے سے غیر ملکی کارکنوں کے حوالے سے لیبر مارکیٹ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جلد از جلد معاملات کو نمٹایا جاتا ہے۔ کیوا پلیٹ فارم پر ورک پرمٹ کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کو سعودی عرب بنانے کے لیے ویزوں کے اجراء سے لے کر کارکنوں کی اسپانسرشپ کے معاملات بھی دیکھے جاتے ہیں۔ وزارت محنت کے آن لائن تجرباتی پلیٹ فارم کیوا پر لاگ ان کرنے کے لیے سب سے پہلے اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اکاؤنٹ کے ذریعے لاگ ان کرنے کے بعد وہاں موجود سروسز کا انتخاب کیا جائے۔ پلیٹ فارم پر موجود ڈیجیٹل سروسز کا انتخاب کر کے وہاں پر اسپانسرشپ کی تبدیلی کے براؤزر میں جائیں اور اسپانسرشپ کی تبدیلی یعنی نقل خدمات کا انتخاب کیے جانے پر وہاں مطلوبہ کمپنی یا ادارہ جہاں کفالت تبدیل کرنی ہے اس کو درج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کارکن جس کی کفالت تبدیل کرنا مقصود ہو اس کے بارے میں معلومات جن میں اقامہ نمبر، پاسپورٹ کی تفصیلات، پیشہ وغیرہ کا اندراج کیا جاتا ہے۔ کارکن کے ساتھ کیے گئے ڈیجیٹل ورک ایگریمنٹ کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ جاب کا ایگریمنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد نئے کفیل کو چاہیے کہ وہ کارکن کو اس بارے میں اطلاع دے کہ وہ موصول ہونے والی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرے۔ کارکن کی جانب سے جب تک اسپانسرشپ کی درخواست کو منظور نہیں کیا جائے گا کارروائی مکمل نہیں ہوگی۔ اس صورت میں 10 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔ اس مدت کے بعد کی گئی پرانی تمام کارروائی آٹومیٹک طریقے سے ختم ہو جاتی ہے۔ ریال کے ریٹ کی بات کر لیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 58 روپے 90 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 59 روپے 2 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 59 روپے اور 3 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 59 روپے 10 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 59 روپے 14 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 59 روپے اور 5 پیسے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 60 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 21 روپے 56 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 79 پیسے، ویسٹرن
ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے 68 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 21 روپے 64 پیسے اور انجاز بینک دے رہا ہے 21 روپے اور 74 پیسے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔